Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I'll react to Dr. Zaid Hamid about Pakistan. So let's start the video. अपने वक्त के मिजाज को समझो. आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए. कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है. कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है. ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था. Against all odds, against all impossibilities, Pakistan will be created. It was created. Alhamdulillah. 50 लाख शोहदा के साए में ये मुल्क बना है. ये मुल्क, इसको छोटा नहीं समझना. ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख का साया है इसके ऊपर. ये पाक सरजमीन, ये किश्वर हसीन, ये सब जिलाली परचम, ये परचम सितारा और हिलाल, रसबरे तरक्की और कमाल. ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल, और जान इस्तकबाल भी है, और इस पर साया खुदाए ज़ुल जलाल भी है. मायूस मत होना कभी. बात ज़हन में रखो बच्चों, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है. हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने. आए आपको बताएं इस पाकिस्तान के, इस पाकिस्तान का रोल, अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं. आज अगर पूरी मशरिक और मगरिब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से. आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं. नोट नहीं करते मेरे बच्चों, अल्लाह के फजल से हमने जिस फील्ड में हाथ रखा है उसकी उरूज पर पहुंचे हैं. कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यह पाकिस्तान बच जाता. अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी, हम उरूज पे पाए. हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को लगती है. लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा, वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है, हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, तोड़ के इसको अलग करके रख दिया. 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में थे. पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैक वक्त इंडियन एंड इसराइली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ है. दे आर स्केयर्ड ऑफ अस, दे टेरराइज्ड ऑफ अस. जो पूरी मुसलमान दुनिया की फोर्सेस को हम तरबियत देते हैं और ट्रेन करते हैं. वी आर द रिचेस्ट कंट्री ऑन दिस गॉड्स अर्थ. वी आर द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल. वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट सिविलाइजेशन एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद अस. दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पास है. दुनिया के सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क हम है. दुनिया के सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत करने वाली कौम हम. आप खुश नसीबों के नाउ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन थ्रोन एट यू. अब कौन इसको जाया करता है, कौन खुश नसीब होता है, ये अपने अपने नसीब है. अगर आज पाकिस्तान बीच में से आप निकाल दें, अल्लाह ना करे, तो फिर पूरे खित्ते में, एशिया में कोई और छोटा मुल्क भी नहीं बचेगा. ना भूटान बचेगा, ना नेपाल बचेगा, ना बांग्लादेश बचेगा, ना श्रीलंका बचेगा. इट इज पाकिस्तान विच इज होल्डिंग दिस एंटायर रीजन टुगेदर. आप देखते नहीं है व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग नेशन वी आर. जब पूरे मुल्क में सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही थी, पूरा मुल्क डिप्रेशन और मायूसी का शिकार था, अल्लाह की तरफ से एक हैरत अंगेज साइन आता है. आउट ऑफ नोवेयर वी बिकेम द T20 वर्ल्ड चैंपियन. हमें अपनी आइडियोलॉजी को रिवाइव करना है जिस पर हमने पाकिस्तान की तामीर की थी. आए बताएं आपको कि सिर्फ ये मदीना एहसानी नहीं है, एक हैरत अंगेज राज अल्लाह ताला का कि ये मोजा, ये मुल्क जो 27 रमजान को बना है, जो जुम्मतुल मुबारक को बनाया गया है, जो साया खुदाए ज़ुल जलाल में है. आइए इसकी एक हैरत अंगेज डायमेंशन आपको और बताएं. लफ्ज पाकिस्तान ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, और ये नहीं कि ये तो हिंदू अखबारों ने छापना शुरू कर दिया कि मुसलमान पाकिस्तान मांगते हैं. तो कायद आज़म ने उस पर स्टेटमेंट दिया कि हम कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं कि दे हैव गिवन अस अ वर्ड नाउ.
Because this word had to come for a reason. I'll tell you the reason now. اور ہم پھر یہ کہیں گے ذرا دل تھام کے سنیے گا. Word Pakistan consists of two words, Persian words. پاکستان کا تو قومی ترانہ بھی فارسی میں. پاکستان, پاک and استان. استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیریٹری, لینڈ, شہر, علاقہ. ترکمانستان, افغانستان, تاجکستان, ازبکستان, قازقستان, جہاں پہ قازق, ازبک, تارک, ترکمان, افغان رہتے ہیں. استان, عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے از مدینہ, سٹی. اور پاک, پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے, بچپن میں ہمیں سکھایا پڑھایا گیا, پہلا کلمہ طیب, طیب مانے پاک. The word Pakistan in Arabic is directly translated as Madinah Tayyibah. My dear children, realize the enormity of the task that has been given to you. Realize the time in which you have been born. اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں, خوش نصیب ہو کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی. تمہاری تدبیر اس کی تقدیر بنے گی, تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کہ محمد سے وفا تمہیں تم دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا. Do not betray your Rasulullah. On the day of judgment, you should not be ashamed in front of him. A task was given to you. You abandoned it. علامہ اقبال, ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر. اس سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had and still ایک شعر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کے اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شعر نہیں کہا گیا, کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھیے کیا ہے. مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, تو غنی از دو عالم من فقیر, مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں, بادشاہ ہیں, کائنات کے مالک ہے, میں فقیر. روز محشر اترہائے من پذیر, قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. آپ دو جہانوں کے مالک ہیں, میں فقیر ہوں, صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے, ایک دعا کرتا ہوں, قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر, اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے, اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے, بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں, معافی ہو جائے تو بہتری. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر, میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجیے گا, ان کی نگاہوں کے سامنے. یہ عشق, یہ جنون, یہ فیکٹر کہ اللہ کے رسول کے آگے کل میں رسوا نہ ہو جاؤں. دس ڈروو اقبال, دس ڈروو قائد اعظم. آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سنتے ہیں. قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی, اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین, اسکالر, اور بڑے بڑے اسکالر اس زمانے کے قائد اعظم کے مخالف تھے. لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی, اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی, اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی, تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے, اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے. An amazing lecture by Dr. Zaid Hamid about Pakistan. جو فیکٹس انہوں نے بتائی ہے ان میں سے کافی چیزیں مجھے پہلے پتہ تھی, اینڈ ون آف دا مین ریزنس جن کی وجہ سے میری پاکستان سے اور محبت بڑھ گئی تھی یہ جان کر کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں ایک راز ہے. پاکستان کا بننا اور دنیا میں آنا یہ ایک اتفاق کی بات نہیں تھی, یہ اللہ کا ایک راز ہے. پاکستان کے نام کی میننگ سے لے کر اور جس دن پاکستان بنا تھا 27 رمضان جمعے کے دن, اور یہ ساری چیزیں اتفاق نہیں ہو سکتی ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ملک کو بنانا تھا تو وہ بن کے رہ گیا
گیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ملک قائم رہے گا. پاکستان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے, بہت پوٹینشیل ہے, ود لیسٹ ریسورسز بھی بہت کچھ اچیو کر لیا ہے اور آگے بھی بہت کچھ اچیو کر سکتا ہے. اور پاکستانی آرمی مسلم ورلڈ میں بیسٹ اور نمبر 1 ہے اور the only atomy power ہے. Again, one of the main reasons why I love and respect Pakistan for the role of the Pakistani army. پاکستانی آرمی نے ہمیشہ سے مسلمان کنٹریز کو ساتھ دیا ہے, سپورٹ دیا ہے. ہمیشہ جب بھی کسی بھی مسلم کنٹری کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج تک جو انہوں نے اچیو کر لیا ہے اور آگے بھی فیوچر میں جو ان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا مسلم امت میں, ان دی فیوچر آف مسلم ورلڈ, اس لیے پاکستانی آرمی کے لیے دل سے بہت سارا پیار اور رسپیکٹ جو کہ ہر مسلم کے دل میں ہونا چاہیے. اور سب سے آخر میں جو علامہ اقبال کا ایک شعر کی ذکر کیا ہے انہوں نے کہ قیامت کے دن جب میرا حساب لینے کا ٹائم ہو تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے میرا حساب لے لیں. مطلب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انتہا ہے. That's why I always say that علامہ اقبال is a big inspiration to all Muslims. جو سب سے آخر میں جو فیکٹ بولا ہے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے بولا کہ قائد اعظم یہ میرے مجاہد ہیں, that was the best part to end this video. کیونکہ واقعی انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان کو بنانا, جس کا بنیاد تھا لا الہ الا اللہ. اس کا بننا ایک اتفاق نہیں تھا, اللہ کی مرضی سے یہ ملک بنا ہے اور اس کا فیوچر میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہونے والا ہے. So you must be proud to be Pakistani, as I'm proud to be Muslim and to have chosen Pakistan as my second country. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس کو ڈھیر ساری ترقیاں دیں. Best wishes to Pakistan and Pakistani nation. That was today's video and see you in the next one. Till then اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.